اس نئے سال کے اندر ہم لوگوں کو آتے آتے بھی دہشت گردوں نے مسئلے مسائل ہمارے لیے ضرور کھڑے کیے. نیا سال آپ کے لیے بے شمار تکلیفیں اور پریشانیاں. معذرت، وہ مجھے بزرگ نے کہا تھا کہ تمہارے منہ سے نا ٹی وی پر جھوٹ نہیں نکل پائے گا، تو سب سچ نکلے جا رہا ہے. جو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ان کا جو دو مطلب پارٹس تھے، مطلب دو ایریاز بھی انہوں نے ضبط کر لیے، وہاں پہ اپنی حکومت لے. یہ بھی اسٹیٹمنٹ آئی جناب کہ پاکستان کے دو پرائم منسٹر ہو چکے ہیں. ساری دنیا بڑے دھیان سے پاکستان کو دیکھ رہی ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ایک طرف پلے بوائے کی کہانیاں چل رہی ہیں اسلام آباد کے اندر، اور دوسری طرف طالبان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی پلے بوائے ہیں بارڈر کے. مجھے کہانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ملک کی معیشت کا مکمل بیڑا غرق ہو چکا ہے. IMF کی تلوار لٹک رہی ہے. مارچ اپریل تباہی کے مہینے ہیں ان کے لیے. ہم نے ہر طرح کا وزیر خزانہ لگا کے دیکھ لیا اور ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہوئے جا رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جو ہو رہا ہے وہ تو آپ کو دکھ ہی رہا ہے. لیکن میری یہ سچی باتیں پاکستانیوں کو بہت زیادہ، میرے ہم وطنوں کو بہت زیادہ کڑوی لگ رہی تھیں، کیونکہ سچی باتیں ان لوگوں کو بہت زیادہ ناپسند ہیں. کہ سیکولر لبرل مائنڈ سیٹ جو ہے وہاں پر، جو کہ پنچشیر ویلیو کے اندر اکٹھا ہوا ہے، اور جس کو اس وقت انڈیا اور امریکہ سے فائنانس ہو رہی ہے. پاک اسٹڈیز کی کتاب میں لکھی ہوئی بکواس پاکستانی قوم کو بہت اچھی لگتی ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ہے. ہندوستان اور افغانستان ریجن میں ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکے ہیں. بھارت کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں ان کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ اپنی حیثیت دیکھ لیں بھارت کے مقابلے میں، اور بھارت کی حیثیت آپ دیکھ لیں تو وہ مطلب ہے کہ دنیا میں جو ممالک ہیں وہ پھر بھارت کی طرف ان کا جھکاؤ ہوگا. وہ ایک مستحکم ملک ہے، وہ ایک مالدار ملک ہے، وہ ایک بڑا ملک ہے، وہاں پر دہشت گردی نہیں ہے. تو اگر وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے تو پاکستان میں دہشت گردی ہے. مہنگائی کے طوفان سے لے کر دہشت گردی کے خوف سے نمٹنے تک عوام کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کا کنٹرول نہیں ہے. تو اگر وہ خود نہیں کنٹرول کر سکتے، ہم کیا جا کے کریں گے بھائی؟ پاکستان کے پاس تیل کے ذخائر بہت زیادہ ہیں، پاکستان میں متعدد جگہوں پر سونے کے خزانے. It is linked with instability in افغانستان. وہاں اکانومی کریش کر چکی ہے اور وہاں جو حالات ہیں وہ بڑے خراب ہیں، اور وہاں جو ہمارے دشمن ممالک جو ہمارے ساتھ بڑے عرصے سے ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کو پراکسی بنا کے یہاں جو ہے وہ حالات خراب کریں. تو بالکل اس کے اوپر جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ابھی جو ہے وہ منٹس جب جاری ہوں گے، اعلامیہ جاری ہوگا، تو اس کے اوپر جو سارے آرمڈ فورسز ہیں پاکستان کے اور جو حکومت ہے. What's taking so long؟ دیکھیں سیکیورٹی پہ بات ہوئی، اکانومی پہ بات ہوئی، دونوں معاملات کشیدہ ہیں. نہیں دیکھیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اب ایشو کیا ہے؟ پورا ملک کولیپس کر گیا ہے، وہاں اکانومی کولیپس کر گئی ہے، وہاں جو مختلف چھوٹے فیکشنز تھے وہ اب اسلحہ وہ اکوپ ہو چکے ہیں اسلحے کے ساتھ وہاں، اور جو مسکرینٹس ہیں وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر ہیں. تو ان چیزوں کو بالکل اس کے اثرات فال آؤٹ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے کہ ہم اس کو روکیں اور ان معاملات کو دیکھیں. اور یہ تبھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سیکنڈ ڈے کنٹینیو کی ہے، اور اس کا اعلامیہ جو ہے وہ جب آئے گا تو اس کے اوپر ہم ضرور تبصرہ کر سکتے ہیں کہ کیا. لیکن اٹ از شور، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے طالبان کو بھی بتا دیا ہے کہ ان کو اپنے سائیڈ کے معاملات کو کنٹرول کرنا ہوگا، ورنہ اگر ہمیں انفارمیشن ہوئی کہ ٹی ٹی پی ان کی سرزمین سے جو ہے ایکٹیو ہے تو ہم وہاں ڈائریکٹ حملہ بھی کر سکتے ہیں. ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ 4 لاکھ 3.5 پونے 4 لاکھ سپاہی جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا، ریکروٹ کر کے گیا تھا، جو کہ کافی وہاں پر کمفرٹیبل لائف گزار رہے تھے، وہ ہیں ابھی تک. انہوں نے کسی کو بدلا نہیں، تبدیل نہیں کیا، کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا. وہ تو 25-30 ہزار یا 50 ہزار لوگ پہاڑوں پہ بیٹھے لڑ رہے تھے. تو وہ سارے کے سارے پاکستان کے بھی خلاف ہیں اور طالبان کے بھی خلاف ہیں. اسی لیے یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ کئی لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ وہاں جاتے ہیں، باقاعدہ ویلفیئر کا کام لے کے جاتے ہیں، لیکن وہاں وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، پھر بعد میں ان کو جا کے اوپر جا کے بات کرنی پڑتی ہے منسٹریل لیول پہ، تب جا کے ان کو چھوڑا جاتا ہے. کم از کم 3 ایسے لوگوں کی میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جن میں تمہارے ایک میجر آفتاب صاحب ہیں، ایک اور بہت بڑی آرگنائزیشن ویلفیئر کی تھی، کچھ جہاں سے مختلف قسم کا لے گئے تھے تو ان کو روک دیا، پھر بعد میں اوپر جا کے ان کو چھوڑا گیا. تو کہتے ہیں کہ آپ براہ راست ہم سے دیکھیں، یہ لوگ جو نیچے ہیں ہمارے بھی خلاف ہیں اور آپ کے بھی خلاف ہیں، کیونکہ ان کو 20 سال میں پالا اس لیے گیا تھا کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے اور پاکستان کے خلاف ہونا ہے. اور یہ چیز جو ہے آج سے نہیں پالی جا رہی، یہ پالی جا رہی ہے اس زمانے سے جس زمانے سے پاکستان کا وجود آیا تھا. اس زمانے سے رشین انفلوئنس اور ہمارا جانا اس طرح ہوا تھا. اس وقت پاکستان کے اندر جو انسرجنسی فیس ہو رہی ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے، اور یہ خوفناک اس لیے بھی ہے کہ ہم نے وہ ایک جو مذاکرات کا ایک پروسیس شروع انگیج رکھنا چاہیے. اگر انگیج رکھتے تو ہم بہت ٹھیک رہتے.
اس وقت طے ہو گیا تھا کہ 45,000 لوگوں کو یہاں پر ایڈجسٹ کرنا ہے, ان کے لیے فنڈز الوکیٹ ہو گئے. بات آ گئی تھی اسلحے کے اوپر کہ اسلحہ, اب اسلحہ اگر آپ آتا ہے تو ایک بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی نظروں میں ہوتا, آپ کلاسیفائی کر سکتے کون سا اسلحہ, وہ آپ کا رجسٹرڈ ہوتا, آپ کو پتا ہوتا کس کے پاس کون سا اسلحہ ہے, اس کے بغیر تو نہ آتا. جیسے آپ نے 77 کے اندر ضیاء الحق نے تمام بلوچ انسرجنٹس کو اسلحہ لانے کی اجازت دے دی تھی اور ان کو باقاعدہ کہا آگا. اس کے بعد 20 سال بلوچستان امن سے گزرا, لیکن بیچ میں رجیم چینج آئی, امریکہ آیا, وہ سب کچھ جو ہو رہا تھا وہ نہیں ہو سکا. اب صورتحال خراب ہو گئی. 276 آپ سوچیں کہ حملے ہو چکے ہیں اس 2022 کے اندر. اس میں صرف طالبان نہیں, بی ایل اے بھی ساتھ شامل ہے. اور آپ دیکھیں کہ بی ایل اے اور طالبان جس وقت چلتے ہیں ان کا یہاں کوئی نظریاتی صورتحال تو نہیں ہے, یہاں تو وہ صرف اور صرف ایک ایجنڈے کے تحت کرتے ہیں نا. بی ایل اے تحریک طالبان جو ہے وہ یہاں کوئی اسلامی حکومت کا, آج میں دیکھ رہا تھا انہوں نے اچھی خاصا یہاں بنایا ہوا ہے, ہمارا یہ وزیر ہے, ہمارا فلاں ہے, ہمارا احتساب کا یہ ہے, فلاں پتہ نہیں کہ اتنی لمبی چوڑی ان کی جو ویب سائٹ پہ آ چکی ہوئی تھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت رانا ثناء اللہ جیسے آدمی جو ہے نا, ان کی بجائے کسی ایسے مناسب قسم کے آدمی کو بیان دینا چاہیے, اور فوراً داخلہ کا بیان دینا کہ ہم ہاٹ پرسوٹ میں جائیں گے. اب ہاٹ پرسوٹ کے اندر تو امریکہ وہاں ناکام ہو سکا ہے بھائی, کیا بات کرتے ہو. ملا عمر نے ایک بیان دیا تھا بڑا زبردست قسم کا, اس نے کہا تھا کہ افغانستان ایک گوند کا تالاب ہے, اس میں جو آیا گھسے باہر نکلا نہیں ہے. تو اصل مسئلہ یہ تھا, آج سیکورٹی کونسل کی سچی بات ہے, بڑی ٹھیک انہوں نے بات کی کہ ہم نے اس کو بیٹھ کے صحیح طریقے سے کرب بھی کرنا ہے, اس کو دیکھنا بھی ہے سب کچھ. پاکستان کو اس وقت صرف اپنا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے, نہ امریکہ کو دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کیا یہاں چاہتا ہے. جیسے بلاول صاحب باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کو ایک اور لڑائی کے اندر, کیونکہ ہم کو لارڈ میں ڈالیں گے ہم ڈسٹرب ہوں گے, چائنا کا سی پیک کا راستہ ختم ہوگا, کنٹینمنٹ آف چائنا کی صورتحال ہوگی. نہ امریکہ کے یہ سوچیں کہ ہمیں $1 بلین $1.5 بلین دے دیں گے جیسے انہوں نے 2002 میں دیا. ہم نے اپنا آپ کو تباہ کر لیا, ہم 70,000 بندے مروا دیے, ہمارا گھر اجڑ گیا, ہمارا پورے کا پورا علاقہ اجڑ گیا, ہم آنکھ میں گھس کے. وہ تو لڑتے رہے, وہ تو امریکہ کے ساتھ لڑے تھے, وہ تو اپنا ملک آزاد کر رہے تھے, امریکہ گھسا ہوا تھا. ہم کس خاتے میں لڑتے جا رہے تھے, ہم نہیں لڑے, ہم نے تباہ کیا اپنے آپ. بہت ساری مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں کہ پڑوس میں ملک تھے انہوں نے نہیں کیا, لیکن وہ بچے بھی رہے, ساری دہشت گردی. اصل مسئلہ اس وقت یہ آ چکا ہوا ہے, سیکورٹی کونسل نے بھی یہی بات کی ہے جو آپ نے بتائی کہ آپ اس وقت اس کو بہت سیریسلی اس سارے کو دیکھنا ہے, اور بہت صحیح طرح, کیونکہ ہمارا ایسٹرن بارڈر بھی ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے آلریڈی ہے, اور ویسٹرن بارڈر کو ہم نے خدا کر کے کسی حد تک بہتر کیا تھا, وہ بھی کھو جائے تو ہم تو کیا کمایا, ہم نے 20 سال کی تباہی کر لی اپنی ہم نے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگریسو اپروچ جیسے کہ اوریا صاحب نے بھی کہا ہے وہ نہیں اپنانی چاہیے پاکستانی حکومت کو, لیکن دیکھیں نا افغان طالبان خود بھی تو متعدد موقع پر یہ کہہ چکے ہیں کہ اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, تو وہ بھی اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیے میں شروع میں بڑا ہارڈ لائن اپروچ ہوتا تھا میرا, مگر اب میں اب کنونس ہو گیا ہوں کہ افغان طالبان بیچارے اپنے ملک میں جتنے ٹیررسٹ آئے ہیں, کچھ تو فلائی کر کے آئے ہیں سیریا سے, جتنے لوگ آئے ہیں ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ان پہ. تو ان سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کنٹرول کریں, جب وہ خود وکٹم بن رہے ہیں ٹیررسٹ کا ان کے ملک میں. مثال کے طور پہ کل 14 لوگ شاید مارے گئے, کوئی کابل میں ایکسپلوژن ہوا تھا. جی تو یہ تو جان بوجھ کے تو نہیں ہو رہا ہے نا, یہ نیگلیکٹ سے نہیں ہو رہا ہے, یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کا کنٹرول نہیں ہے. تو اگر وہ خود نہیں کنٹرول کر سکتے ہم کیا جا کے کریں گے بھائی. اور یہ رانا ثناء اللہ کو یہ بات کہنا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ صاحب یہ اگر کوئی بھی کہنا ہے, یہ فارن آفس کی بات کام ہے, فارن افیئرز کا کام ہے, یہ جا کے انٹیریئر منسٹر کہنا کہ ہم دوسرے ملک کو انویٹ کریں گے. ایک دوسری بات جو میں آپ کو کہتا ہوں, لیٹ اس اسیوم کہ وہ بیچارے خود نہیں کنٹرول کر سکتے جتنی بھی وہ کوشش کریں. ہاں بہتر کوشش کر سکتے ہیں مگر نہیں کر رہے ہیں, تو ہم کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی. ہماری کیا زبردست اتنی سیکیورٹی ہے بارڈر پہ, ادھر سے ویٹ سمگل ہو رہا ہے, آرم سمگل ہو رہے ہیں, ڈرگ سمگل ہو رہے ہیں, ہر چیز سمگل ہو رہا ہے ادھر. تو ہم کیوں نہیں ایک بڑا اچھا بارڈر ایک فینس لگائیں, کیوں نہیں اس کو پیٹرول کرنے کا ہم نے کیوں نہیں سوچا, اس کو مانیٹر کرنے کا کیوں نہیں سوچا. بڑے سارے ڈرون سسٹمز ہیں جس سے ہم یہ کر سکتے ہیں. اور ہاں کبھی کبھی اگر ایسا ہو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے اٹیکس ان کے علاقے سے ہو رہے ہیں, ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اندر جا کے ان کے بیسز کو ماریں گے, آپ کو پتا ہے ان کے بیسز کدھر ہیں, اور اگر آپ کو پتا ہے ان کے بیسز کدھر ہیں تو ان کو مانیٹر کریں, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کس بیس سے کون نکل رہا ہے اور کیسے پاکستان کے اندر آ رہا ہے. تو فرسٹ آف آل
उन पे सब शिकायत ब्लेम करने के लिए अपना ये परफॉर्मेंस जो है अपनी उसको गलतियां बेहतर कोताहियां। करें, अपने के परफॉर्मेंस। और इसलिए प्लीज मेहरबानी से आप बेगम खर को भेज रहे हैं आप तालिबान से निगोशिएट करने के लिए। मिसेस खर, खुदा के बंदे बने, आप नहीं जानते हैं वो कौन है, वो किसको आप भेज रहे हैं? व्हाई यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ। सही। आप एक एक्सपर्ट्स की टीम बनाए, नॉलेजेबल एक्सपर्ट्स, और उनको भेजते रहे, उनको बताते रहे, उनको टेक देम इनटू ए कॉन्फिडेंस। देखिए ये हमारे पिक्चर्स हैं, ड्रोन जो हमने दिखाए हैं, इधर से लोग आ रहे हैं, इधर से लोग आ रहे हैं, मेहरबानी से इनको रोकें। आप अपने तरफ काम करें, हम अपना तरफ काम करेंगे। कभी कभी हॉट परस्यूट हो गया तो जरूर हम जाएंगे, आप बुरा ना माने। यू नो दिस इज द वे टू अप्रोच दिस सिचुएशन। ये नहीं कि अगर बैठ गए धमकी है पे धमकी है। अफगान क्या डरता है आपकी धमकियों से? उसको वो खुद बेचारा वो कह रहा है कि आई डोंट कंट्रोल एनीथिंग। खुद 14 लोग मारे गए, क्यों नहीं पकड़ा है उनको? उससे पहले मारे गए, नहीं पकड़ा है। और मैं आपको बता रहा हूं, एक पूरा रिजर्व फोर्स अहमद शाह मसूद के पंजशेर वैली में, दे आर रेडी। उनको फाइनेंसिंग मिले अमेरिकन से और हिंदुस्तान से, उनको वो लिबरल सेक्युलर आउटलुक पहले से उन्होंने कल्टिवेट किया है, और फिर इनके साथ एक बहुत बड़ा सिविल वॉर हो सकता है, और भी रेफ्यूजीज आ जाएंगे। तो लेट अस बी क्लियर, ठीक है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, मगर टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस। देखिए अगर उनका क्या कहते हैं नीयत खराब है, अगर उनका नीयत खराब है, हमें डिस्कशंस में पता चल जाएगा। हमने कहेंगे आपको, हमने बताया था कि इस कैंप से लोग निकल रहे हैं, हमने कहा था कि ये आ रहे हैं, अब बताएं हमें आपने क्या किया। अगर वो कह रहे हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कर, देन यू विल नो कि ये सीरियस नहीं है। दे डोंट केयर कितने लोग इधर मारे जाते हैं। तो फिर आप कहेंगे चलिए फिर वी विल टेक दैट इनटू एक्शन। इतनी ये लंबी छोड़ते हैं और इतने मतलब जो वाकई लगता है नहीं यार ये सियासतदान है, ये तो लगता है कि पता नहीं बस कितने ये छोटे लोग थे लेकिन ये कहाँ पहुंच गए। अब जो असल पॉइंट वो ये है कि जो जिसे कहते हैं ना जंग के बादल जो है वो मंडला रहे हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी जंग होगी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी मामलात खराब होंगे। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, पिछले कुछ अरसे से मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर हमले करेगा, पाकिस्तान टारगेट करेगा, पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक भी करेगा, पाकिस्तान जो है वो ड्रोन हमले भी अफगानिस्तान के अंदर करेगा, ये होना ही होना है। और रिसेंटली जो सेंटकॉम के चीफ जनरल एरिक पाकिस्तान आए हुए थे, तो वो भी ये कह के गए कि हम पाकिस्तान को मदद करने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि कांग्रेस में जब गए तो वहां पे आई थिंक ग्राहम एलिसन और बाकी लोगों ने ये कहा कि हम आपको बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए पैसे देंगे और इस तरह की चीजें। अब बॉर्डर सिक्योरिटी बेसिकली क्या है? वो जारी बात है, जब आप बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए उनसे पैसे लेंगे, वो बाड़ लगाएंगे, इस तरह की चीजें होंगी, या वहां पे कोई और इक्विपमेंट लगाएंगे आपके, अगर वो लोग आए जाएं अच्छे तरीके से हो सके, तो ये चीजें जो हैं वो अगर अमेरिकन करेंगे तो इन रिटर्न पाकिस्तान को जो है वो एक अमेरिका को फेवर्स देनी पड़ेंगी, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन है इसको मजीद स्ट्रांग होना चाहिए और ऑल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बहाल होनी चाहिए। देखें पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी तो है, और है क्या पाकिस्तान के पास, और अगर ये भी हम आउटसोर्स नहीं करते, नहीं बेचते, तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? और अब जो सिक्योरिटी है ये तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ सर्वाइवल है हमारे लिए। पाकिस्तान ने सर्वाइव कैसे करना है ये है वो क्वेश्चन, और दूसरी तरफ तालिबान बैठे हुए हैं। सो एक तरफ प्ले बॉय की कहानियां चल रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, और दूसरी तरफ तालिबान जो है वो कह रहे हैं हम भी प्ले बॉय हैं बॉर्डर के, और वो बॉर्डर पे बैठ के जो है हमें कभी धमकियां मारते हैं, कभी कुछ करते हैं और कभी कुछ करते हैं। सो अब एक तरफ हमें पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जो है वो लेके वो हमले कर रही है और वो बयानात दे रही है, और दूसरी तरफ जो है वो टीटीपी लगी हुई है, उधर से बलोच जो मिलिटेंट्स हैं वो भी लगे हुए हैं, और ये एक जिसे कहते हैं ना कि उनका एक प्रॉपर मीडिया विंग है। वो मीडिया विंग इतनी ज़बरदस्त किस्म की वो जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और वो अपना जैसे कहते हैं ना कि उनके प्रॉपर वो टीवी टॉक शोज करते हैं जो क्या नाम है इनका, टीटीपी के जो लोग हैं, और अब आप उनकी सिर्फ वो सोशल मीडिया की जो जिस तरह उसको ऑपरेट करते हैं, अगर आप उसी को देख लें तो आप परेशान हो जाएंगे। जो पाकिस्तान के सरकार है उसको ये टेंशन मची हुई है कि हमने फाइनेंशियली चीज़ें कहाँ से पूरी करनी है, फौज को पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा मनी चाहिए होगी,
اس طرح کے ملٹری آپریشن کرنے میں ظاہر بات ہے پیسہ تو چاہیے. میرا خیال ہے پیسہ تو پاکستان کو ملٹری آپریشن کرنے کے لیے مل جائے گا بیکاز امریکنس کو پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان جو ویسے تو پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ سمپلی صرف اسی چیز پہ چل رہے ہیں. ٹو بی فرینک انف, اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں اسٹڈی کریں تو جو پاک امریکہ تعلقات ہیں وہ بیسیکلی تو صرف اور صرف سیکیورٹی کے ارد گرد گھومنے ہیں, کیونکہ امریکہ کو چاہیے پاکستان کی مدد دہشت گرد جماعتوں کو ڈیل کرنے میں, اور ان کے لیے جو ہے وہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو افغانستان پاکستان بارڈر کے اوپر ہیں